وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ اس پر حاوی ہونے لگا کیونکہ وہ لگی اتنی ہوش شبہ رہی تھی۔ آؤ نا میرے قریب پاشا ڈارلنگ، اسی رات کا انتظار تھا مجھے۔ وہ لڑکی پاشا پر جھکتے اسے اپنی اور کھینچتے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ پاشا کے لبوں پر جھکتی، اس کی نازک گردن کو دبوچ گیا اپنی فولادی گرفت میں۔ چھوڑو پاشا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ساحرہ، تمہاری سب سے پہلی غلطی عورت نامی چیز کبھی مجھے مائل نہیں کر پائی، اس لیے 2 کی عادتیں چھوڑ دو۔ اس نے اپنے خاص بندے کی جانب اس لڑکی کو پھینکا جو اس کا دل بہلانے آئی تھی، جو اسے کھینچتا رچا چکا تھا۔ بلند قد، چوڑے شانے، سنجیدہ چہرہ، اس کی بھوری آنکھوں میں گہرائی اور بہت سی کہانیاں رقم تھی۔ لوگ اسے پاشا کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کی پرسنالٹی میں طلسماتی کشش تھی۔ اس کے حریف بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ اپنے اصولوں کا پکا اور غداری کی صرف سزا سناتا تھا۔ ایان پاشا کرسی پر بیٹھا خاموشی سے اس سامنے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں بس اس کے جوتوں کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی، جس کی نوک وہ فرش پر رگڑ رہا تھا۔ وہ ابھی 30 کے قریب کا جوان تھا۔ پاشا محل کا مرکزی دروازہ کھولا اور ایک درمیانی عمر کے شخص کو پکڑے اندر لایا جا رہا تھا۔ بکھرے بال، گرد آلود کپڑے، وہ شخص تھکا ہارا لگ رہا تھا۔ پاشا، یہ وہی ہے جسے 3 مہینے کا وقت دیا گیا تھا؟ پاشا کے مخصوص گارڈ کی آواز ابھری۔ ایان نے آہستہ سر اٹھایا اسے دیکھا۔ تمہارا نام؟ زغام بن فارس، اس نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ پاشا کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ تمہیں 3 مہینے دیے گئے تھے کہ قرض ادا کرنے کے لیے اب وقت پورا ہو چکا ہے، تمہارے پاس کیا ہے اب کہنے کے لیے؟ ایان کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس کے دونوں گارڈ ادب سے سر جھکاتے پیچھے ہو گئے۔ فارس کے بیٹے زرغام نے ایان کو اپنے قریب آتے دیکھا تو اسے اپنی موت نزدیک دکھائی دی۔ زرغام نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پاشا، میں نے پوری کوشش کی مگر حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ چند زمینیں تھیں وہ بھی جل گئی، بہت نقصان ہو گیا۔ میں وعدہ توڑنا نہیں چاہتا تھا مگر مجبور ہو چکا تھا۔ سر پر ایک بیٹی کی کفالت کی ذمہ داری نے مجھے لاچار کر دیا۔ وہ روتے ہوئے پاشا کے سامنے ہاتھ جوڑے گڑ گڑانے لگا۔ مجبور؟ ایان کی آواز بھاری اور سرد تھی۔ سلطنت کے اصول کمزوروں کی مجبوریوں سے نہیں چلتے۔ تم نے وعدہ کیا اور اب سزا بھی بھگتو گے۔ کوئی جواز اب کام نہیں آئے گا۔ پاشا، رحم کریں، خدا کے لیے میں سب کچھ کھو چکا ہوں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ بھی 18 کی بھی نہیں ہے۔ اسے یتیم مت کیجیے، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، کیسا بھی کام ہو کر لوں گا مگر اسے مجھ سے جدا نہ کیجیے، زرغام نے روحان سا ہو کر کہا۔ ایان کی نظریں لمحہ بھر کو نیچے جھکی جیسے کسی یاد نے دل کے اندر ہلکی سی چبھن پیدا کی ہو، پھر وہ سیدھا ہوتے گویا ہوا۔ تمہیں سزا دیے بغیر انصاف ادھورا ہے۔ تمہاری بیٹی اب تمہاری ضمانت بنے گی، تم جاؤ اور اسے یہاں چھوڑ جاؤ۔ پاشا کے لفظوں پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زرغام کے چہرے کا رنگ اڑا۔ نہیں پاشا، نہیں، یہ ظلم مت کریں، وہ بھی معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ ان باتوں سے انجان ہے، نہیں سمجھ پائے گی۔ میری بچی نادان ہے، وہ مر جائے گی، قید نہیں سہ پائے گی۔ زرغام گڑ گڑانے لگا۔ قصور تمہارا ہے مگر اس دنیا میں کبھی کبھی سزا بے قصوروں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے، تمہارے لیے یہی میرا انصاف ہے۔ شکر مناؤ، جان بخشی کر دی تمہاری، اسے لے کر آؤ ابھی۔ پاشا کی سرد آواز گونجی تو دروازے کے باہر قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ ابیہ خوفزدہ حال میں داخل ہوئی۔ ارد گرد سہمی نگاہوں سے دیکھتی، اس نے نیلا دوپٹہ سختی سے لپیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ یک لخت اس کی نظر اپنے باپ پر پڑی۔ بابا، کیا ہوا؟ منہ نے نیچے گرے دیکھ ان کی طرف تیزی سے بڑھی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ زرغام نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابیہ، وہ الفاظ مکمل نہ کر پائے۔ ایک مدت طلب نظر پاشا پر ڈالی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ زرغام سر جھکا گیا۔ پاشا کہہ رہے ہیں تمہیں یہاں رہنا ہوگا؟ ان کی بات سنتے ابیہ کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ میں یہاں؟ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز کمزور مگر زخمی تھی۔ پاشا نے ایک گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت، آنکھوں کی حیرت کے ساتھ نمی 2 پل کے لیے اس کے دل نے محبت کو دستک دی تھی مگر اگلی ہی پل وہ سر جھٹک چکا تھا۔ بابا، آپ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے، آخر کیوں مجھے خود سے جدا کر رہے ہیں بابا؟ اول تو یہ فیصلہ میرا ہے، تمہارے باپ کا نہیں۔ دوم، یہاں کا بادشاہ میں ہوں، ایان پاشا، اور میرا فیصلہ بدلنے کی جرت اور سکت یہاں کسی میں نہیں۔ پھر تم تو خود چھٹانک بھر کی چھوکری ہو، اگر اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو تم خود اپنی مرضی سے اپنے باپ کی جگہ یہاں سزا پوری کرو گی۔ ابیہ نے اسی شفاف لفظوں پر اس کی سمت دیکھا۔ کیونکہ تم دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ پاشا اپنی بات مکمل نہ کر پایا۔ پہلی بار ان غزالی آنکھوں میں کھوتے الفاظ لڑکھڑائے، وہ رخ پھیر گیا۔ ابیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ نہیں، میں نہیں رکوں گی یہاں ابا، آپ کچھ کہیں نا، میں نہیں رہوں گی آپ کے بغیر۔ مجھے ڈر لگتا ہے تنہا، اور پھر میرا تو اس شخص سے کوئی رشتہ بھی نہیں،
ابا پلیز یہ ظلم نہ کریں۔ زرغام نے آگے بڑھ کر اپنی کل کائنات کو تھامنا چاہا مگر گارڈ نے اسے روک دیا۔ ابیہا خدا کے واسطے صبر کر میری بیٹی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، میں واپس آؤں گا انشاءاللہ، پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ مجھے کچھ وقت دو، میں اپنا کام پورا ہوتے ہی تمہیں نکال لوں گا یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، نہیں ابا مجھے یہاں نہیں چھوڑیں، میں ڈر جاتی ہوں آپ کے بغیر، کیسے جیوں گی؟ وہ گارڈ کی طرف لکی جو زرغام کو لے جا رہے تھے۔ ایان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی مگر دل میں کوئی انجانا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا جس پر اسے سخت تاؤ آ رہا تھا۔ وہ کہیں ماضی میں کھو چکا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرے ساتھ رہو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ آج کئی عرصے بعد ابیہا میں خود کو پھر سے دیکھ رہا تھا۔ لمحہ بھر کو اپنی انگلیوں کو جنبش دیتے آپس میں رگڑنے لگا۔ یہ وہ عادت جو وہ ہمیشہ اس وقت کرتا جب دل اور دماغ کی جنگ ہو۔ بس اس بحث کا اختتام یہی ہے زرغام، تم جا سکتے ہو۔ ابیہا نے آس بھری نظروں سے پاشا کی جانب دیکھا۔ پاشا نظریں چرا گیا تھا کیونکہ اس میں زیادہ دیر اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنے کی سخت نہ تھی۔ زرغام زمین پر گر گیا۔ گارڈ اسے چھوڑ چکے تھے۔ پاشا خدا کے لیے، وہ ابھی بچی ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اس پر رحم کریں، چاہے تو میری جان لے لو مگر اسے مت چھینیں۔ زرغام نے آخری کوشش کی۔ ایان اٹھا، اس کی آواز بھاری اور تیز تھی۔ زرغام تم نے وعدہ توڑا، اگر میں رحم کروں تو باقی لوگ انصاف پر یقین چھوڑ دیں گے۔ تمہاری بیٹی تمہاری خطا کی قیمت چکائے گی، یہ وہ سزا ہے جو تم عمر بھر بھگتو گے۔ لے جاؤ اسے اندر۔ حکم سنتے گارڈ آگے بڑھے۔ ابیہا نے باپ کا دامن پکڑا اور رو پڑی۔ بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ میری بچی، خدا تمہارے ساتھ ہے، زرغام نے لرزتی آواز میں کہا۔ پاشا ظالم نہیں، بس قانون کا پابند ہے، شاید تم اس کے دل میں نرمی جگا دو۔ ابیہا اپنے باپ کی بات سمجھ نہ پائی۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ دروازے سے باہر لے جایا گیا۔ ابیہا زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پاشا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں کہا، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، تمہارا باپ لوٹے یا نہ لوٹے میری ذمہ داری بن گئی ہو، مجبوراً ہی صحیح، مگر اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ چیز پاشا کی دسترس میں آ جائے وہ اسے مرتے دم تک نہیں چھوڑتا۔ اس نے یہ الفاظ صرف اسے سنانے کے لیے ادا کیے تھے مگر ابیہا ایک ہی ملاقات میں اس کے دل میں الگ احساس جگا چکی تھی۔ ابیہا نے نظریں اٹھائیں۔ آپ کا مطلب میں یہاں ہمیشہ رہوں گی؟ نہیں، پاشا نے اس کی نرم آواز سنتے آنکھیں بند کی۔ جب تک میں چاہوں، اٹھو کمرے میں جاؤ۔ وہ کہہ کر مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد حال میں صرف ابیہا کی سسکیاں رہ گئی تھیں۔ ابیہا کو ایک کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ خاموشی سے دروازے کے پاس بیٹھی رہی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ صبح کا سورج اب کون سی تبدیلی لائے گا، نہ یہ کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ اس کے لیے سب کچھ ایک خواب تھا، ایک خوفناک بےمعنی خواب۔ اگلا پورا دن وہ کمرے میں بند رہی۔ باہر جاتی بھی تو کس کے پاس، کون تھا اپنا؟ دن گزرا، شام ڈھل چکی تھی جب دروازہ کھلا۔ ایان اندر آیا۔ ابیہا نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہی لمبا چوڑا بھوری آنکھوں والا شہزادہ، مگر اب قریب سے دیکھنے پر وہ اور مختلف لگا۔ اس کے چہرے پر روب تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون، یہ شاید خالی پن تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ اس کی آواز بھاری مگر نسبتاً نرم تھی۔ ابیہا نے نظریں جھکا لی۔ بھوک نہیں ہے۔ ایان چند قدم آگے بڑھا۔ یہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی، جو میں کہوں وہی ہوتا ہے، اس لیے چپ چاپ بغیر چوں چرا کیے کھانا کھا لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اس سے زیادہ نرمی برتنا میرے لیے ناممکن ہے سوئٹ ہارٹ۔ ابیہا کی آواز لرز گئی۔ میں نے کچھ نہیں کھانا۔ وہ رخ بدل گئی۔ کیوں رکھا ہے مجھے یہاں؟ میں نے تو کوئی خطا نہیں کی، پھر بھی مجھے میرے بابا سے جدا کر دیا۔ آپ بہت بہت برے ہیں ایان۔ ابیہا نے مڑتے اس کے سینے پر مکوں کی بھوچار کی۔ وہ غصہ جو رات سے دبائے بیٹھی تھی، ابیہا نے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے کندھے پر مکے مارے۔ جب تھک گئی تو نیچے بیٹھتی چلی گئی، جبکہ وہ فولادی مرد ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پاشا نے اسے ایک بار بھی نہیں روکا۔ کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر ایان پاشا ساکت ضرور ہوا تھا۔ یہاں کسی مجال نہیں تھی کہ کوئی بادشاہ کو اس کے نام سے پکارتا، مگر اب کوئی آ چکا تھا جو یہ جرت رکھتا تھا۔ ایان پاشا اسے روک نہیں پایا۔ وہ شاید اسے تمام اختیارات دے چکا تھا۔ اب اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہو کر ایان کچھ لمحے خاموش رہا، اسے پرسکون ہونے دیا، پھر آہستہ سے گویا ہوا۔ خطا کبھی کبھی وہ بھی بھگتتا ہے جو معصوم ہو۔ تمہارے باپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک زندہ بھی نہ رہتا۔ تم یہاں ہو کیونکہ یہ تمہارے باپ کا فیصلہ نہیں، میرا فیصلہ ہے۔ آپ کا فیصلہ؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ مگر کیوں؟ ایان نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ پہلی بار غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 17 سال کی ایک کمزور سی لڑکی، خوف سے سہمی ہوئی مگر آنکھوں میں عجیب معصومیت بھری چمک تھی جو اس کی آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پاکیزگی تھی جو دل کے سخت ترین دروازے ہلا سکتی تھی۔ ابیہا نے آہستہ سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں کام کر لوں گی، مگر یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے رات میں۔ ایان کے لب ہلے۔ یہ محل ہے، قید خانہ نہیں۔ اب سے تم میرے کمرے میں رہو گی، میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی، سمجھ گئی؟ وہ ساکت ہوئی۔
اگر میں نے اجازت نہ لی تو؟ میرے محل میں کسی کی یہ حق نہیں کہ میری مرضی کے خلاف سانس بھی لے۔ ابیحہ کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے لب کاٹتے منمناتے لہجے میں بولی تھی، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت نہ ہو۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے نظریں ہٹائیں جس سے وہ خود اپنے لہجے سے تنگ آ گیا ہو۔ ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہارے باپ کی سزا تمہیں برداشت نہیں کرنی۔ بس یہاں رہو۔ خاموشی سے پھر کچھ نہیں کہوں گا، مگر مجھے گھر جانا ہے۔ یہ جملہ اتنی معصومیت سے نکلا کہ ایان کے قدم رک گئے اور وہ مڑتے ہوئے چہرے پر کڑوے تاثرات لیے آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا اور اسے دیکھ کر گھورتے ہوئے بولا، گھر؟ منع کیا تھا نا کہ بار بار جانے کی رٹ مت لگانا۔ تمہارے لیے اب یہ جگہ ہی گھر ہے۔ ابیحہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار سے لگ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت دونوں تھے۔ ایان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ سیدھا کیا جو ایک طرف سرک گیا تھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا ابیحہ، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اسی کا نام لیا۔ ابیحہ نے نظریں اٹھائیں۔ تو پھر آپ نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ ایان نے گہری سانس لی۔ شاید تم خود نہیں سمجھ سکو گی، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی چہرے، مگر تمہارے چہرے میں کچھ ایسا ہے جو مجھے پرسکون بھی کرتا ہے اور بے چین بھی۔ ابیحہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ایان کے الفاظ میں کوئی زبردستی نہیں تھی، بس ایک سچائی چھپی تھی جسے وہ خود بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ابیحہ کے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنے ابا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسے پھر اپنے باپ شدت سے یاد آیا۔ ایان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ تم ان کی عزت کی امانت ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابیحہ نے پہلی بار کسی کے لمس کو خود کے لیے محسوس کیا۔ وہ لرزتی ہوئی کھڑی ہوئی اور غیر ارادی طور پر ایان کے قریب آئی۔ اتنا حوصلہ بھی اسے ایان پاشا کی نرم لہجے کی وجہ سے ملا تھا۔ میں رات میں بھی بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ میں ہمیشہ بابا کا ہاتھ پکڑ کر سوتی تھی، مگر اس کے آنسوؤں میں ڈوبی آواز سنتے ہی پاشا کا دل مزید پسیج گیا۔ ایان نے بغیر کچھ کہے اسے آہستہ سے اپنے بازو میں تھام لیا۔ یہ جذباتی لمحہ نہیں تھا، بس ایک انسان کا دوسرے انسان کے خوف کو سمجھنے کا وقت تھا۔ اس نے زبردستی ابیحہ کو بیڈ پر لٹایا۔ چلو آنکھیں بند کرو، وہ اس پر جھکتے بولا۔ مگر کیوں؟ وہ آنکھیں پھاڑے چلائی۔ میں نے تمہیں آنکھیں بند کرنے کا کہا ہے اور تم اور آنکھیں کھول رہی ہو۔ مگر آپ کڈنیپر ہیں، میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دیا تو؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتے بولی تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ وہ تنک کر بولا۔ نہیں تو، شکل سے تو آپ تندور پر روٹیاں لگانے والے لگتے ہیں۔ وہ منہ تک کمبل اوڑھتے شریر لہجے میں بولی، تم مجھے ایک ڈان کو روٹیاں لگانے والا کہہ کر میری انسلٹ کر رہی ہو لڑکی؟ وہ ناک پھلاتے بولا، اور پھر جب تک وہ سو نہ گئی وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے سوتے ہی ایان فوراً پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ابیحہ ایان کے محل میں قیدی نہیں رہی تھی، مگر خود کو اب تک مکمل طور پر آزاد بھی نہیں سمجھ پاتی۔ پہلے چند دنوں میں وہ بس خاموش رہتی، آنکھوں میں الجھن اور لبوں پر سوال۔ ایان اکثر اسے دور سے دیکھتا، کبھی کھڑکی کے قریب بیٹھے، کبھی کتابوں کے درمیان کسی بچے کی طرح الجھی ہوئی۔ ایک دن وہ محل کے صحن میں اکیلی کھڑی تھی، خنکی بڑھ چکی تھی، ہلکی ہلکی ہوا تھی، مگر ابیحہ کے دل میں بے چینیاں تھیں۔ اچانک ایان وہاں آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ تم یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ ابیحہ چونک گئی۔ بس ایسے ہی، خاموشی اچھی لگتی ہے۔ خاموشی؟ ایان ہلکا سا مسکرایا۔ خاموشی اکثر شور سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر چھپے خیالات کو جگا دیتی ہے۔ ابیحہ نے نظریں نیچی کر لی۔ کچھ خیالات اچھے نہیں ہوتے ایان۔ نہ جانے اس کا نام لینے سے پاشا کی دھڑکن کیوں بڑھ جاتی تھی، خود پر قابو پاتے گویا ہوئی۔ ایان نے پوچھا، اور تمہارے خیالات کیسے ہیں؟ بہت ڈراؤنے، اس نے آہستہ کہا۔ ایان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، ڈر تمہاری آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے ابھی، تم اب میرے گھر میں ہو، میری پناہ میں۔ ابیحہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کبھی کبھی آپ کی پناہ بھی ڈرا دیتی ہے۔ ایان کے لبوں پر خاموشی چھا گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا میں اتنا سخت دل ہوں؟ ہاں، ابیحہ نے بے ساختہ کہا، مگر آپ کے لہجے کے پیچھے کچھ اور بھی ہے جسے آپ خود سے ناراض ہوں، وہ لہجہ ڈرا دیتا ہے۔ یہ جملہ سن کر ایان لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا، شاید برسوں بعد کسی نے اس کے اندر کی دیوار پر دستک دی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم ابیحہ میں کیسا ہوں؟ وہ رک پھر گیا۔ پھر بتائیں نا۔ ابیحہ نے اس کو بازو سے تھاما اور دھیرے سے بولی۔ ایان نے اس کے قریب آ کر کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ پڑھو، شاید ان لفظوں میں میرا جواب مل جائے۔ ابیحہ نے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، کچھ لوگ قید نہیں کیے جاتے بلکہ وہ خود قید بن جاتے ہیں اپنے ہی دل کی دیواروں میں۔ اس نے آنکھ اٹھائی۔ ایان کی نظریں اس پر جمی تھی، گہری پراسرار۔ آپ کیا واقعی اتنے اکیلے ہیں پاشا؟ ایان نے آہستہ سر جھکا کر کہا۔ اکیلا؟ شاید ہاں، مگر اب۔ وہ رک گیا۔ ابیحہ نے پوچھا، اب کیا؟ اب تم آ گئی ہو؟ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس کے لہجے میں سختی نہیں بلکہ جذبہ تھا۔ ابیحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، وہ نظریں چرا کر پلٹی، مگر ایان نے اس کا راستہ روک دیا۔ ابیحہ، اس کی آواز بھاری تھی، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، مگر تمہارے جانے کے خیال سے بھی دل بے چین ہوتا ہے۔
ابیہ کی سانسیں رکی۔ میں تو کہیں نہیں جا سکتی، آپ نے خود کہا تھا اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں۔ ایان مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں شدت تھی۔ ہاں، کیونکہ اب تمہارے جانے کا خیال بھی مجھے برداشت نہیں۔ ابیہ نے اس کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی، مضبوط مگر نرم۔ آپ مجھے قید کر رہے ہیں یا بچا رہے ہیں؟ ایان نے دھیرے سے کہا۔ شاید دونوں۔ ابیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دو اجنبی ایک دوسرے کو پہچاننے لگے ہوں۔ کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ابیہ، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ابیہ نے پہلی بار دل سے مسکرانے کی کوشش کی مگر وہ مسکراہٹ بھی نمی سے بھری تھی۔ اگر میں کبھی چلی گئی تو؟ ایان نے سختی سے کہا۔ تم نہیں جاؤ گی، تم جہاں بھی جاؤ میری اجازت کے بغیر نہیں۔ تم میری ہو ابیہ۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا، دیوانگی تھی۔ یہ جملہ ابیہ کے دل میں کہیں گہرائی تک اثر کر گیا، اتر گیا اور وہ لرز اٹھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے وہ خوف سے نکل کر کسی احساس کی دہلیز پر آ گئی ہو۔ ایان نے آہستہ سے اس کے آنسو پوچھے۔ ڈرو مت، تمہاری جگہ یہاں ہے، میرے قریب۔ ابیہ نے لب ہلائے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ وہ بس اتنا جان گئی کہ اب یہ اجنبیت ختم ہو چکی تھی۔ ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جو نہ وہ سمجھ سکتی تھی نہ وہ۔ رات کے پچھلے پہر محل میں اچانک شور اٹھا۔ افراتفری کا عالم تھا، قدموں کی آوازیں، دروازوں کی چاپ، بھگدڑ۔ ابیہ چونک کر اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھلا، ایک نوکر ہانپتا ہوا اندر آیا۔ ابیہ بی بی، پاشا زخمی ہو گئے ہیں۔ ابیہ کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ زخمی؟ جی، باغی قافلے پر چھاپے کے دوران گولی لگی ہے مگر ٹھیک ہے۔ گولی صرف چھو کر گزری۔ ابیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کہاں ہے وہ؟ محل کے اندر والے کمرے میں۔ وہ دوڑی، بغیر کچھ سوچے، بغیر کسی خوف کے، بس دل میں ایک ہی خیال تھا، ایان کو کچھ نہ ہو۔ جب وہ اندر پہنچی، ایان کے ارد گرد دو گارڈ کھڑے تھے۔ اس کا کندھا خون سے بھیگا ہوا تھا مگر وہ پھر بھی سیدھا بیٹھا، جیسے خود کو کمزور دکھانے سے نفرت ہو۔ ابیہ گارڈ کو ہٹاتی تیزی سے اس تک پہنچی۔ چہرے پر فکر و واضح تھی۔ دوپٹہ ایک طرف سرک گیا۔ سب جاؤ۔ اس کی حالت دیکھ ایان نے سب کو باہر بھیج دیا۔ مگر پاشا، میں نے کہا باہر جاؤ، ایان نے کمزور آواز میں کہا۔ گارڈز حیران رہ گئے۔ کمرہ خالی ہوا تو صرف وہ دونوں رہ گئے۔ ابیہ اس کی تیزی سے گلے لگ گئی۔ پاشا ساکت ہوا، لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ایان خاموش رہا، اسے کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابیہ نے جلدی سے کپڑا بھگو کر اس کے زخم پر رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ نہیں، میں اب تمہیں نہیں کھو سکتی۔ آنسوؤں میں ڈوبی آواز لرز رہی تھی۔ ایان نے آنکھیں آہستہ سے کھولی۔ ابیہ، چپ رہیں، بات مت کریں، کوئی خیال نہیں اپنا، دیکھیں کتنا خون بہ رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ ابیہ کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے نام سر ہلایا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ایان نے اس کے چہرے کو چھوتے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں میری فکر ہے؟ ابیہ نے نظریں چرا لی۔ نہیں جانتی کیا، بس میں ڈر گئی تھی۔ شاید اس سے پہلے اتنا نہیں ڈری کسی کے لیے بھی، ابیہ نے نظریں چراتے کہا۔ وہ معصوم ان نئے جذبوں سے انجان آسان لفظوں میں اپنے دل کا اظہار کر گئی۔ پاشا مسکرایا۔ میں نے بہت زخم کھائے ہیں مگر آج پہلا زخم ایسا ہے جس پر درد محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی میری کمزوری بنتا جا رہا ہے۔ ابیہ کے ہاتھ رک گئے، نظروں کا تصادم ہوا۔ وہ اس کی بات سمجھ نہ پائی۔ ایان جانتا تھا اسے اس کے عشق کو سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا۔ ابیہ ایسے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایان نے اس کی پیشانی کو اپنے گرم لبوں سے چھوا۔ ابیہ وہیں جم گئی۔ دھڑکنوں کا شور حد سے سوا تھا، جلدی سے سیدھی ہوئی، ہاتھ دل پر تھا، جانے لگی۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ، میرے پاس رہو پلیز، دوبارہ ایسے کوئی بات نہیں کروں گا۔ پاشا کو لگا وہ اس کی باتوں کی وجہ سے جا رہی ہے۔ ابیہ نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اب شاید جا بھی نہ پاؤں، آپ آرام کریں، میں یہی ہوں۔ ایان اس کے جواب پر حیران ہوا۔ وہ بھی وہی محسوس کر رہی تھی جو ایان پاشا محسوس کر رہا تھا اس کے لیے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ایان کی سانسیں بھاری تھی مگر آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ ابیہ اس کے قریب بیٹھی، اس کے ہاتھ پر مرہم رکھتے ہوئے۔ دل کی دھڑکنوں کا شور اس خاموش کمرے میں صاف سنائی دے رہا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی کے لمس میں اتنا قرار ہوگا۔ وہ آنکھیں موندے گویا ہوا۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز ابیہ کے دل کی دنیا ہلا گئی۔ ایان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اب کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابیہ کے لب کپکپائے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ کھو گئے۔ ایان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ فقط اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی اور خوشی سے یہاں رہو۔ ایان نے اس کا جھٹکا دیتے پاس کیا، دھیرے مگر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ کیونکہ تم میری ہر سانس کی وجہ ہو۔ محبت نے پنجے گاڑ دیے تھے اور ایان پاشا کا سر سجدے میں تھا۔ ابیہ سر جھکا کر مسکرائی۔ کاش یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ اسے اس الگ جذبے کو محسوس کرتی، اس میں کھو جانا چاہتی تھی۔ خون رک چکا تھا مگر دلوں کا بہاؤ نہیں۔ وہ دونوں خاموش تھے مگر ان کی خاموشی میں ایک مکمل کہانی تھی، محبت، قربت اور انکہے وعدوں کی۔ کئی دن گزر چکے تھے، محل میں اب سکون تھا مگر ایان کے دل میں ہلچل۔ زخم بھر گیا تھا مگر اس رات کی یاد نہیں۔ ہر لمحہ اسے وہ نرم ہاتھ، وہ روتی آنکھیں، وہ سرگوشی یاد آتی۔
میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ آج وہ پہلی بار اپنے کمرے میں باہر نکلا۔ محل کے صحن میں ابیہا بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہی کتاب لیے جو اس نے دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں سکون تھا، مگر ایان کے دیکھنے سے وہ چونک گئی۔ ایان، اس نے نرمی سے کہا، آپ باہر کیوں آ گئے؟ پھر سے چلنے لگے ہیں؟ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تو تمہیں دیکھنے چلا آیا، بہت ظالم ہو۔ ایان اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اپنی تمام تر وجاہت لیے۔ آج اس نے بہت وقت بعد کالی پینٹ شرٹ پہنی تھی، بالوں کو سیٹ کیے ہی بیئرڈ کو سلجھائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ ابیہا نے نظریں جھکا لیں، کہیں اس سے اسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ کیا مطلب؟ ابیہا نے جان کر اسے تنگ کیا۔ تم نہیں سمجھو گی، رہنے دو۔ وہ قدم آگے بڑھا۔ کیوں نہیں سمجھوں گی؟ اتنی بھی نہ سمجھ نہیں، آپ بتائیں تو۔ ابیہا بھی قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ایان رک گیا۔ میں وہ آدمی ہوں جس کے ہاتھوں پر سختی کی لکیریں تھیں، دل پتھر تھا، مگر تم نے ان میں نرمی بھر دی، تم نے میری تنہائی میں احساس ڈال دیا ہے۔ ابیہا نے آہستہ سے کہا، اگر میں نہ ہوتی تو شاید میں ابھی تک سانس تو لیتا، مگر جیتا نہیں۔ وہ صاحب کو تھا، اب اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ ابیہا کی آنکھیں چمکی۔ ایان پاشا بدل گئے ہیں؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ مسکرا کر کہا، ہاں، اس نے اقرار کیا، اور یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے وہ دیوار گرا دی جس کے پیچھے میں خود کو چھپائے بیٹھا تھا۔ ایان نے اس کی باری کھڑی ناک کو کھینچا۔ آؤچ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس آپ کے زخموں پر مرہم رکھا تھا، اور آپ وہ زخم جسم پر نہیں تھے ابیہا۔ ایان نے قریب آ کر اس کے چہرے کے پاس جھک کر جملہ مکمل کیا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، ہوا میں ہلکی سی نمی تھی جسے کوئی انکہی بات انتظار کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، مگر جب تم پاس ہوتی ہو تو دل کو سکون ملتا ہے، اور جب دور ہو جاتی ہو تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اگر یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ابیہا کے ہونٹ تھر تھر آئے۔ محبت؟ وہ دھیرے سے بولی، یہ لفظ بہت بڑا ہے پاشا، میں تو بس وہ لڑکی ہوں جو آپ کی سزا میں آئی تھی۔ ابیہا کو اپنی قسمت پر یقین آیا۔ ایان نے فوراً کہا، سزا؟ تو میری نجات ہو ابیہا، تم وہ کرن ہو جس نے میرے اندھیرے کو مٹا دیا۔ ابیہا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایان، میں ڈر جاتی ہوں اپنی قسمت سے، اگر یہ خواب ہوا تو میں بکھر جاؤں گی اس بار۔ روتی آنکھیں اور ہوا کے روش میں اڑتے اس کے سنہرے بال حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ ایان پل بھر کے لیے ساکت ہوا۔ شش! اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے انگوٹھے کی مدد سے اس کے آنسو صاف کیے۔ پہلی بار عقیدت سے اس کے ماتھے کو نرمی سے چھوا۔ اگر یہ خواب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ ابیہا نے نظریں اٹھائیں، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوا۔ ابیہا، میں تمہیں چاہتا ہوں، دل و جان سے چاہتا ہوں، ایسے جیسے کوئی اپنی دعا کو چاہتا ہے، بے خوف، بے شرط اور سچائی سے۔ میں بھی آپ کو دل سے چاہنے لگی ہوں، مگر یہ چاہت مجھے خود سے جدا کر دیتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ محبت ہے یا جادو۔ اب تو آپ ہر پل میرے ساتھ ہوتے ہیں، میری سوچوں میں، میری باتوں میں، میرے خیال میں۔ میں کسی پل بھی آپ سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ ابیہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ایان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے کے قریب رکھا۔ یہ دل اب تمہارا ہے ابیہا، تم چاہو تو دھڑکنے دو، چاہو تو روک دو۔ ابیہا نے سر جھکا کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ کیسے اسے بند کر سکتی تھی؟ خود بھی نہ مر جاتی؟ اس کے لبوں پر خاموشی تھی، مگر دل میں وہ وعدہ جو لفظوں سے نہیں احساس سے کیا جاتا ہے۔ اس لمحے پہلی بار ایان نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جسے برسوں بعد اس کے دل کو پناہ مل گئی ہو۔ ابیہا 18 کی ہو چکی تھی۔ اس کے ایک دن بعد ایان بغیر کسی دیری کے خود زرغاب صاحب کے گھر پہنچا۔ ان سے ابیہا کا رشتہ مانگ کے آیا تھا۔ یہ سب چیزیں پاشا کے لیے نئی تھی، لیکن خوبصورت تھی۔ سرغام پاشا پہلے اسے اپنی چھوٹی سی کٹیا میں دیکھ پریشان ہوا، کہیں اس کی بیٹی کو کچھ ہو تو نہیں کیا، مگر اس کی اگلی بات سن کر حیران ضرور ہوا تھا، اور اپنی بیٹی کے نصیب پر خوش تھا کہ اسے ایان پاشا جیسا انسان اس کی زندگی میں شوہر کے رتبے پر فائز ہونے والا تھا۔ اب اس محل میں اس کی جان سے پیاری بیٹی ایک قیدی نہیں بلکہ ایک مالکن بن کر رہے گی۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ ابیہا لال لہنگے میں سر پر لال ہی چادر ڈالے جھکی نظریں لیے بیٹھی تھی۔ آج وہ وہی نہیں تھی جو چند ماہ پہلے خوف میں مبتلا ایک قیدی کی طرح یہاں آئی تھی۔ آج وہ کسی کی چاہت تھی، کسی کے دل کا قرار۔ ایان پاشا چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا تھا، کسی شیروانی میں موجود۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، سنجیدہ چہرہ مگر سحرانہ آنکھیں جو کسی کو بھی خود کا اسیر کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ آج اس کے وجود میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ مرد جو کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، آج اپنا دل، اپنی زندگی، اپنی پوری دنیا ایک لڑکی کے نام کرنے جا رہا تھا۔ قاضی نے نکاح کے الفاظ پڑھے، کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ ابیہا بنت زرغام۔ ابیہا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اس نے لرزتے لبوں سے کہا،
قبول ہے۔ ایان نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی فتح سے زیادہ قیمتی تھا۔ اور آپ ایان پاشا، کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ قبول ہے، ایک لفظ، مگر اس لفظ میں برسوں کی تنہائی، سختی اور خاموشی پگھل گئی۔ سب نے ماشاء اللہ کہا اور فضا میں ہلکی سی سرگوشی گونج اٹھی۔ دو دل ایک ہو گئے۔ ایان نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے دوپٹے کا ایک کنارہ ٹھیک کیا۔ ابیہا نے نظریں اٹھائی، دونوں کی آنکھیں ملی اور اس لمحے وقت جیسے رک گیا۔ وہ آسمان سے اتری اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ ایان نے نظریں پھیر لیں، کہیں وہ اسے اپنی ہی نظر نہ لگا دے۔ اس کے سر سے صدقے کے ہزاروں نوٹ وار کر ملازم کے حوالے کیے۔ اب تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میری بیوی بھی ہو، میری زندگی کی مالک ہو، اپنی زندگی کے تمام اختیارات تمہیں دیے۔ وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ ابیہا آج شرم سے سر تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ نظریں ملانا تو بہت دور کی بات تھی، کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی مجھ پر اتنی رحم دل بھی ہو سکتی ہے۔ ابیہا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ سب یہاں تھا؟ ابیہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بس اس کو جگانے کی دیر تھی۔ آج محل میں چراغاں پہلے سے زیادہ تھا، پورے محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ یہاں کے بادشاہ کی شادی جو تھی۔ نکاح کے بعد زرغام نے آگے بڑھ کر ابیہا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابیہا ان کے گلے لگ گئی تھی، آنکھیں اشک بار تھیں۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری بیٹی، اللہ نے تمہیں تمہارے صبر کا پھل دے دیا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ کیا میری بیٹی خوش ہے؟ جی ابا، میں بہت خوش ہوں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی اور زرغام صاحب نے اس کے ماتھے کو چوما۔ اللہ تمہیں ایسے ہی ساری زندگی خوش رکھے میری بچی۔ رخصتی کے بعد ابیہا کو پاشا کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پہلے جس کمرے میں پاشا نے اس کو رہنے کے لیے کہا تھا، وہ پاشا کا اپنا کمرہ نہیں تھا۔ اس کے ڈر اور خوف کو مٹانے کے لیے پاشا نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں رہے گی۔ اب نکاح کے بعد وہ اپنے اصل کمرے میں آئی۔ دل کے شور میں کھوئی ہتھیلیاں نم تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دل نے پہچان لیا ایان تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ اس پل میں کھو جانا چاہتا تھا۔ دل نے جسے چنا وہ پور پور سجی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ایان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گھونگھٹ کو سر پر کیا۔ وہ معصومیت کا پیکر بنی قیامت برپا کر رہی تھی۔ ایان کی آنکھوں میں نمی آئی جو ابیہا سے چھپی نہ رہی۔ ایان نے قریب ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور وہی ٹھہرا۔ وہ اسے آج جی بھر کر محسوس کرنا چاہتا تھا، اپنے تمام درد، تنہائیاں، وسوسے مٹا دینا چاہتا تھا۔ کتنی دیر ایک دوسرے سے ماتھا ٹکائے وہ یوں ہی بیٹھے رہے۔ کچھ پلوں بعد ایان نے اس کا ہاتھ آہستہ سے تھاما، اس کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ خوبصورت ڈائمنڈ رنگ۔ آج سے تم میری زندگی کا سکون ہو ابیہا، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے چہرے پر کبھی خوف اور آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ایان نے اسی ہاتھ کو ہونٹوں سے چوما۔ ابیہا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ گئے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں، سکون کے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے ہر زخم پر مرہم بن کر رہوں گی۔ ایان نے اسے خود سے لگائے آنکھیں موند لی۔ محبت، سکون اور دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ بنی جا رہی تھیں۔ وہ رات ان دونوں کے لیے زندگی کی نئی صبح بن گئی، نہ کسی قید کی، نہ کسی خوف کی، بلکہ محبت کی۔ کیا تم مجھے اپنے رشتے کو مکمل کرنے کی اجازت دو گی؟ تمام حقوق رکھنے کے باوجود اجازت مانگی گئی تھی۔ ابیہا اس کی ہر ادا پر سرشار ہوئی، اس کے گلے میں محبت سے اپنی باہیں ڈال دی۔ پاشا اس کی ادا پر قربان ہوتا، اسے اپنی محبت کے رنگ میں پور پور بھگوتا چلا گیا۔ ایک نرم خاموش محبت جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ کچھ مہینے یوں ہی بیت گئے۔ ایان پاشا اور ابیہا کی زندگی محبت، بھروسے اور نرمی میں ڈھل چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ پاشا 2 دن سے محل میں نہیں تھا، اسے ضروری کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ موسم کل سے بھی خراب تھا۔ ابیہا کے دل میں انجانے وسوسوں نے گھیرا بنایا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور پھر طوفانی بارش شروع ہوئی۔ رات کا پہر آخری پہر تھا۔ محل کے بڑے دروازوں سے باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ ہر جھونکے کے ساتھ دروازے کی ہلکی چڑچڑاہٹ سنائی دیتی اور محل کے اندر ہر آواز خوف بن کر گونج رہی تھی۔ ابیہا کے کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے، آنکھوں میں خوف تھا۔ جب اچانک باہر سے بجلی کڑکی، وہ پوری طرح سہم گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، سانسیں پھولنے لگیں۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی قدم باہر رکھا، سامنے ایان پاشا کھڑا تھا۔ ابیہا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی اور نرمی سے پوچھا۔ ابیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ڈر گئی تھی، باہر بہت شور ہے، میں اکیلی تھی تو اس کا وجود پوری طرح لرز رہا تھا۔ ایان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا، اس کے ڈر کو کم کرنے کی کوشش کی۔ آؤ، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابیہا نے ہچکچاتے ہوئے قدم بڑھائے۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بازو میں اٹھا گیا، خود کو اس کے بازو میں پاتی شرم سے گلاب ہوئی۔ ایان نے اسے مضبوطی سے تھامے بیڈ پر لٹائے، خود بالوں میں ہاتھ چلاتا اس کے ساتھ ہی ٹک گیا۔ ابیہا آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی دکھائی دی، خوف مٹتا چلا گیا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں یہی ہوں، اب کبھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ پشیمان تھا اور گمبھیر آواز میں وہ نرمی تھی جو کسی زخم پر مرہم رکھ دے۔ جب تک میں ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ابیہا کے آنسو اس کے سینے پر گرے، آہستہ سے سر اٹھایا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید کبھی سکون نہ پاتی۔ ایان نے اس کے آنسو صاف کیے، اور اگر تم نہ ہوتی تو مجھے محبت کا مطلب کبھی سمجھ نہ آتا۔
وہ ہر بار اسے اپنی محبت سے معتبر کر دیتا۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے۔ اچھا چلو آ جاؤ، اب یہ سوال جواب بند کرو۔ اس وقت تمہارے قریب آتے ہی سکون میسر ہوا۔ نیند آ رہی ہے؟ 2 دن تم نہیں تھی پاس، سو نہیں پایا؟ ابیہ اس کی بات پر ساکت ہوئی، اس کی محبت پر مغروری ہو رہی تھی۔ اپنی سوچ پر مسکرا کر سر جھٹک گئی۔ ایان اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے لیٹ گیا۔ ابیہ اس کے ارادے بھانپتے جلدی سے بولی، چھوڑیں ایان، مجھے نہیں سونا، میں ابھی جاگی ہوں، اور ویسے بھی اب سونے کا وقت نکل چکا ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ اب آپ بھی جاگیں، یہ سمجھیں آپ کی سزا ہے گھر لیٹ واپس آنے کی۔ اسے جگانے کی بھرپور کوشش میں تھی، جبکہ ایان کی آنکھیں اس کے باہوں کے حصار میں لیتے بند ہونے لگی۔ پلیز مجھے سونے دو، ابھی سچ میں بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے باہوں میں قید کیے مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سو جائیں، مجھے تو چھوڑیں، میں جا رہی ہوں، مجھے اب نیند نہیں آئے گی۔ وہ اپنے پیٹ سے اس کے بازوؤں کے گھیرے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو ناممکن کام لگ رہا تھا۔ ابھی کیا کر رہی ہو؟ سونے دو مجھے سکون سے، ہلو مت۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے کیچر سے اس کے بانوں کو آزاد کر چکا تھا۔ ایان مجھے نہیں سونا نا؟ وہ نہ سونے کی دہائیاں دے رہی تھی، جب ایان اس کے گال پر شدت سے اپنے لب رکھتے اس کو خاموش کروا چکا تھا۔ پاشا، اس کے لاڈ سے کہنے پر ایان مسکرایا، مزید اسے خود میں بھیگ چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابیہ نے اسے پھر سے پکارا، مگر اب کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سمجھی ایان سو چکا ہے۔ گردن ہلکی سی ترچھی کیے ایان کی طرف دیکھا، جو آنکھیں پوری کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابیہ دانت دکھاتی واپس سے آنکھیں میچ گئی۔ سورج کی پہلی کرن محل کے صحن پر پڑی۔ ابیہ نے آنکھیں کھولیں تو کمرے میں تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک نوکرانی نے آ کر کہا، ابیہ بی بی، پاشا نے آپ کو باہر بلایا ہے۔ ابیہ نے تعجب سے پوچھا، کیا بات ہے؟ بس چل کر دیکھ لیجیے بی بی۔ وہ باہر نکلی تو دیکھا صحن کے درمیان ایان پاشا کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک شخص تھا، وہی چہرہ مانوس مگر آنکھوں میں نمی لیے۔ ابیہ چند لمحے ساکت رہی، پھر دھیرے سے بولی، ابا۔ فارس بن حارث آگے بڑھا، ابیہ میری بچی۔ ابیہ دوڑ کر گئی، باپ کے گلے لگ گئی۔ وہ روتی رہی اور فارس اس کے بال سہلاتا رہا۔ میں نے سوچا تھا کبھی تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ایان ایک طرف خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ ابیہ نے باپ سے الگ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ پاشا آپ نے؟ ہاں، ایان نے نرم لہجے میں کہا، تم کل رات ڈر گئی تھی تو سوچا تمہیں وہ دکھاؤں جو تمہیں سب سے زیادہ سکون دے سکتا ہے، تمہارے بابا۔ ابیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ پاشا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ تم میری بیوی اور تمہاری خوشیوں کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، یہ کوئی احسان نہیں میری جان۔ فارس کے سامنے اس کے اس طرح بولنے پر وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ فارس نے بھی حیران نظروں سے پاشا کی جانب دیکھا۔ اسے وہ کافی بدلا بدلا لگا تھا۔ لہجے میں وہ سختی نہیں تھی، صرف نرماہٹ تھی، وہ بھی شاید صرف اور صرف ابیہ کے لیے۔ پورا دن ابیہ اپنے باپ کے ساتھ گزارتی رہی۔ باپ بیٹی محل کے باغ میں بیٹھے پرانی باتیں کرتے رہے۔ ہنسی، آنسو، یادیں سب ایک ساتھ بہہ نکلے۔ ایان آتے جاتے انہیں دیکھتا رہا۔ ابیہ کی ہنسی سن کر اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف کسی عاشق کو آتی ہے جب وہ اپنی محبت کو خوش دیکھے۔ اس نے ان دونوں میں بالکل بھی دخل اندازی نہیں کی، انہیں مکمل وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے دیا۔ رات کو جب ابیہ واپس کمرے میں آئی، ایان کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ پاشا؟ وہ مڑا۔ پھر وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایان جانتا تھا وہ آج بہت خوش تھی۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا ایان، اور تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون۔ ایان نے لفظوں میں محبت سموئے کہا، میری دعا ہے ہماری خوشیوں کے لمحوں کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے، یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ ایان، مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں آپ کو کھو نہ دوں۔ اس کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ ابیہ نے مسکرا کر آنکھیں بند کی اور ایان نے اس پر بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کیا۔ خاموشی میں ایک عہد چھپا تھا، محبت کا، وفا کا اور ہمیشہ کے ساتھ رہنے کا۔ محل کے باہر آج ہلکی سی بہار تھی۔ ایان پاشا نے خود گھوڑا تیار کروایا اور ابیہ کے کمرے کے دروازے پر آیا۔ ابیہ، اس کی پکار سن وہ چونک کر اٹھی، کھڑکی کے قریب گئی۔ جی، آج تمہیں محل سے باہر لے جا رہا ہوں، ابیہ نے حیران ہو کر کہا۔ کہاں؟ اور کیا میں اس گھوڑے پر جاؤں گی؟ اس کی آواز پرجوش تھی۔ ہاں آ جاؤ، تمہیں آج گھوڑے کی سیر کرواتا ہوں، اسپیشل تمہارے لیے تیار کروایا ہے۔ ابیہ خود پر گلابی شیشوں کی کام والی چادر ڈالتی جلدی باہر آئی۔ ایان اسے دیکھ کر تھم سا گیا۔ گلابی چادر دودھیا رنگت پر کھیل رہی تھی۔ میں بہت سی چیزیں لوں گی ایان، وہ چہکتی بولی۔ ہاں، میرے دل کا چین، جو تمہارا دل چاہے۔ ایان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ آج میری پیاری سی بیگم کا دن ہے۔ دونوں شہر کے پرانے بازار پہنچے۔ ابیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ ایک ایک دکان کو بچوں کی طرح حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایان دور سے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف کسی آزاد پرندے میں ہوتی۔ ایان، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دوپٹہ ہے۔ ابیہ نے دوپٹہ اٹھا کر دیکھا۔ ایان نے دھیرے سے اس کے قریب ہوتے کان کے پاس سرگوشی کی۔
خوبصورت تو یہ ہے مگر تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ابیہ شرما گئی۔ کچھ تو خیال کریں ایان، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی حق حلال کی بیوی کی تعریف کر رہا ہوں، کسی کی جرت ہے کچھ کہے مجھے؟ ابھی سر جھٹک گئی، جانتی تھی اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ دونوں کے درمیان ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی، محبت کا ایک سکون بھرا لمحہ جو شاید قسمت کو منظور نہ تھا۔ جب اچانک بازار کے دوسرے کونے سے شور اٹھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور پھر گولیوں کی گرج۔ ابیہ چونک گئی، لوگ بھاگنے لگے۔ ایان فوراً اس کے آگے آیا۔ ابیہ پیچھے رہو۔ حملہ آور سیاہ نقاب میں تھے۔ یہ دشمن ہے، تم یہیں رہو۔ ابیہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں پاشا، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ابیہ روتے ہوئے بولی۔ اچانک ایسی صورتحال نے اسے ڈرا دیا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ایک نقاب پوش نے پاشا پر گولی چلائی، لیکن ابیہ عین وقت ایان کو سائڈ کرتی ہے خود آگے آ گئی۔ ابیہ چیخی، وہ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ ابیہ، ایان چیخا تھا اور اسے تھام لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ایان کی سانسیں رکنے لگی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کیوں آئی میرے سامنے؟ پلیز آنکھیں نہیں بند کرنا۔ سن رہی ہو، مجھے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے تیزی سے ایک دکان کے اندر لے گیا۔ خون اس کے سفید لباس پر پھیل گیا۔ ایان، بہت بہت درد ہو رہا ہے، ابیہ نے بمشکل کہا۔ ایان نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑا پھاڑ زخم پر دبا لیا۔ گولی چھو کر گزری تھی، زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ بس میری جان، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر گولیوں کی آواز کم ہوتی گئی۔ ایان کے آدمی پہنچ چکے تھے، مگر ایان کے لیے باقی دنیا رک چکی تھی۔ بس اس کی گود میں اس کی جان سے عزیز زخمی ابیہ تھی۔ ابیہ، میری طرف دیکھو، اس نے دھیرے سے کہا۔ کیوں آئی میرے سامنے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ میری جان، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ایان کی آنکھیں چل رہی تھی، بہت مشکل سے ضبط بٹھائے تھے۔ آنکھیں بند نہیں کرو گی، وعدہ کرو۔ آج ایان پاشا کو کچھ ہونے کا ڈر محسوس ہوا تھا۔ آج ایان پاشا خوف میں مبتلا تھا۔ ابیہ نے نیم غنودگی میں کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ وہ جو اس کی ڈھال بنتا آیا تھا، آج ابیہ نے بھی اپنی محبت ثابت کر دی۔ ایان کے چہرے پر درد کی تحریر تھی۔ محبت، خوف اور بے بسی ایک ساتھ۔ کچھ ہی دیر بعد حملہ آوروں کو قابو کر لیا گیا۔ محل پہنچتے ہی حکیم بلایا گیا۔ جان کو خطرہ نہیں تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ایان اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے نیچے تھکن اور جاگنے کے آثار تھے۔ ایان قربان تم پر، کچھ مت کہو، آرام کرو صرف، میں یہی ہوں تمہارے پاس، اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں ہونے دوں گا۔ ابیہ نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ اگر آپ کے بازو کے سائے میں ہوں تو کسی خوف کی ضرورت نہیں۔ ایان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میری زندگی تمہاری حفاظت کے نام۔ ایان آگے بڑھتا اس کے لبوں پر اپنا لب رکھ گیا۔ ابیہ نے گھبرا کر اس کا کالر تھاما۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بس دونوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی، ایک زخمی لمس، کسی کو کھو دینے کا خوف۔ محل کے کمرے میں چراغ کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ ابیہ بستر پر لیٹی تھی، چہرہ پیلا تھا، سانسیں بھاری تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ بخار اب ٹوٹ چکا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایان اندر آیا، ہاتھ میں پانی کا پیالہ اور گیلا کپڑا۔ وہ آہستہ سے بستر کے پاس بیٹھ گیا اور کپڑا اس کے ماتھے پر رکھا۔ ابیہ، اس نے دھیرے سے پکارا، آنکھیں کھولو۔ جانے من۔ ابیہ نے آنکھیں ذرا سی کھولی۔ ایان، اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ ہاں میں ہوں یہاں، تم بس آرام کرو۔ ایان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیا۔ ابیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ پھر جاگ رہے ہیں؟ آرام کر لیجئے، ایان نے سر نفی میں ہلایا۔ جب تم سو رہی ہو تبھی تو میں جاگتا ہوں، میری نیند تو تمہارے چین سے جڑی ہے۔ ابیہ کی آنکھوں کے گوشے میں نمی آ گئی۔ آپ ہمیشہ ایسے بولتے ہیں جیسے سب دل کو چھو جائے۔ کیونکہ تمہارا نام دل پر لکھا ہے ابھی۔ ایان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور اپنا لمس وہاں چھوڑا۔ ابیہ نے دھیرے سے اس کا سر سہلایا۔ وعدہ کرو آج کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی، میں تمہیں یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایان کی آواز بھیگی۔ ابیہ نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اگر محبت میں درد نہ ہو تو محبت کیسی؟ سچی محبت تو آزمائشوں کے بعد ہی ملتی ہے نا پاشا۔ ایان اس کی بات سنتا پیچھے ہوا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ ابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ آپ کو دیکھ کر تو درد بھی میٹھا لگتا ہے۔ ایان نے دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ بس اب چپ ہو جاؤ، کچھ مت کہو۔ ابیہ نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ دل کی دھڑکن سن سکتی تھی، مضبوط پرسکون، جیسے اس کے نام پر چل رہی ہو۔ ایان کے ہاتھ اس کے بالوں میں نرمی سے حرکت کر رہے تھے اور وہ خود کو اس کی حفاظت میں گھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی۔ ابیہ کی سانسیں کمزوری سے ابھی بھی بوجھل تھی، بخار اتر چکا تھا۔ ایان اب بھی وہیں بیٹھا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن مگر چہرے پر اطمینان۔ ابیہ نے آنکھیں کھولی، مسکرا کر دیکھا۔ آپ پوری رات نہیں سوئے؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک تھی، بس یہی کافی تھا، اور اگر میں نہ ٹھیک ہوتی تو میں دنیا سے لڑ جاتا مگر تمہیں کچھ نہ ہونے دیتا۔ ابیہ نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے؟ ایان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. یہ سوال مت پوچھو، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارا خواب ہے، تمہارا جواب ہے. وہ جھک کر اس کے ماتھے کو چھو گیا. ابیحا نے آنکھیں بند کر لی. محل کے بڑے دروازے پر اب صحبتیں صبح خاموش نہیں ہوتی. ان کے ساتھ ابیحا کی ہنسی اور ایان کی مسکراہٹ گونجی. آج بھی صحن میں ہلکی دھوپ پھیلی تھی. ابیحا درخت کے نیچے جھولے پر بیٹھے نرم نگاہوں سے ایان کو دیکھ رہی تھی. دوسری طرف ایان پاشا تخت پر نہیں، زمین پر بیٹھا اپنے گھوڑے کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا. وہ جو کبھی حکم دینے والا تھا آج محبت میں جھکنا سیکھ گیا تھا. ابیحا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھی. کچھ زخم صرف محبت سے بھرے جاتے ہیں ایان. وہ اس کے قریب آئی اور آہستہ سے کپڑے کا ٹکڑا اس کے بازو کے نیچے رکھا. اب درد نہیں کرے گا. ایان نے نظریں اس کے چہرے پر جما دی. اس چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف اعتماد. تمہیں دیکھ کر یقین آتا ہے کہ سکون بھی انسان بن سکتا ہے. ابیحا کے لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ آئی. اور آپ کو دیکھ کر یقین آتا ہے کہ محبت میں طاقت بھی چھپی ہوتی ہے. ایان نے نرمی سے کہا. جب تم آئی تھی میں سخت تھا اور اب تمہارے ساتھ میں نرم بن گیا ہوں. پچھلا سال جیسے خواب تھا. ایان کبھی لگتا ہے سب کچھ بدل گیا. نہیں ابیحا. ایان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. بدلا کچھ نہیں، بس دل نے سننا شروع کر دیا ہے. اور ایان کی آنکھوں میں شرارت تھی. میں تو بالکل ویسے کا ویسا ہوں، مگر تم ذرا موٹی ہو گئی ہو. نہیں؟ ایان نے اسے تنگ کرتے تصدیق چاہی. ابیحا نے ایک نظر اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ کو دیکھا اور پھر ایان کو غصے سے منہ پھلاتی اٹھی. آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی. ہوا میں ہلکی نمی تھی. دور کہیں بارش کے بادل گرج رہے تھے. ابیحا نے آسمان کی طرف دیکھا. باریک باریک بارش کی پھوار اس پر پڑی. ایان دبے قدموں سے اس کے قریب گیا اور پیٹھ پر دونوں ہاتھ باندھے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی. اگر تم روٹ جاؤ گی تو یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا. ابیحا نے مڑتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا. خبردار دوبارہ آپ نے اس قسم کی بات اپنی زبان پر لائی تو میں سچ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور کبھی بات نہیں کروں گی. وہ اس کے سینے سے لگ گئی. ایان نے اس کے سر پر پیار دیا. تم میرے لیے ہر حال میں خوبصورت ہو. جو یہ خوشی تم مجھے دینے جا رہی ہو، یہ احساس تو میں تا حیات عمر بھر چکا نہیں پاؤں گا. ابیحا نے نظریں جھکا لی. تم نے میری زندگی میں وہ روشنی بھری جس کی امید میں نے کبھی نہیں کی تھی. اب جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں دل مطمئن ہو جاتا ہے، جیسے سب کچھ اپنے مقام پر آ گیا ہو. ابیحا کے لب ہلکے سے مسکرائے. اور میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں لگتا ہے جیسے میرا رب مجھ سے راضی ہے. بارش کی بوندیں تیزی سے برسنے لگیں. دونوں بھیگ رہے تھے. دونوں نے بیک وقت آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف. نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وعدہ، بس ایک خاموش مسکراہٹ جس میں سب کچھ کہہ دیا گیا. بارش کے قطروں کے درمیان ایان نے آہستہ سے کہا. ابیحا، اگر دوبارہ زندگی ملی تو بھی تمہیں چنوں گا. ابیحا کی آنکھوں میں روشنی تھی. اور میں بھی تب بھی آپ ہی کا انتظار کروں گی، چاہے صدیوں بعد ہی کیوں نہ ہو. یہ محبت کی کہانی نہیں، یہ دو روحوں کے ایک ہونے کا قصہ تھا، جہاں ایک بادشاہ نے اپنی سختی چھوڑ کر محبت سیکھی اور ایک لڑکی نے اپنی معصومیت سے ایک دل کو جیت لیا. ایان پاشا اور ابیحا ایک دوسرے کے لیے بنے اور ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئے. محل کے صحن میں اب بارش کی آواز گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ دو دلوں کی دھڑکنیں جنہوں نے دکھ، زخم، محبت سب کچھ ساتھ گزار لیا تھا.